کمل چودھری صاحب بتائیے گا، آج آپ دوبارہ پیش ہوئی ہیں عید کا کیس میں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیس عید سے پہلے کو ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ تو سیاسی انتقام اور بغض کا نشانہ ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا بدترین مثال ہے اس طرح سے کہ اس طرح کے معاملات کو لا کے عدالتوں میں اچھالا گیا ہے اور ایک شریف پردے دار خاتون کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر میں واضح بتا دوں، عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت و ذلت تو میرے رب کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کئیوں کو اس طرح آ کے کمپلیننٹ بننے پہ بے عزت کر دیتے ہیں اور کئیوں کو آپ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ میاں ان کو دلوں کا راجہ بنا دیتے ہیں۔ سو یہ کیس پرسوں کے لیے لگا دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے۔ سلمان صفدر صاحب نے جو بشریٰ بی بی کی طرف سے انہوں نے وکالت کا وہ کہا ہے، آرگیومنٹ دیے ہیں اور انہوں نے ان کی ضمانت پینڈنگ ہے کیونکہ اپیل کنکلوڈ نہیں ہوئی۔ جج صاحب نے 29 تاریخ کو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا جو سنانا تھا، تو پہلے 8:30 بجے کا ٹائم تھا، پھر 10:30 کا ٹائم دیا گیا اور 2 گھنٹے کے بعد جب فیصلہ سنانے کی بات آئی تو ادھر سے خاور مانیکا کو لایا گیا اور خاور مانیکا کی گالیوں بھری تقریر جو ہے وہ سنوائی گئی، جس میں اس نے خواتین کو گالیاں دی، جس میں اس نے جو ہے وہ اپنی تمام خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو گالیاں دی اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی جتنی خواتین تھیں ان کی تذلیل کی، یہ کہہ کر جج صاحب کے سامنے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے، گالی دے کے بولا کہ عمران خان پہ کوئی خاتون نہیں چھوڑتا۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کے ریمارکس ہیں، انتہائی گھٹیا زبان تھی جس پہ ہمیں سب کو اعتراض تھا، لیکن ہم تحمل سے بیٹھے رہے، لیکن کیونکہ اس کو لایا گیا تھا، ایک آرکیسٹریٹ کی گئی تھی پورا ڈرامے بازی، اور عدالت کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک محفوظ فیصلہ سنانے کی بجائے اس طرح کمپلیننٹ کی تقریر سنائی جائے اور فیصلہ اٹھا کے اس کے بعد اپلیکیشن بھیج دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی کسی اور جج کو آپ لگا دیں۔ پورا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا، پورا جو اپیل کا جو ہیئرنگ تھی وہ 3 مہینے جو ہے وہ چلتی رہی تھی۔ اچھا میم، یہ بتائیے، آج بھی ہمارے جو دونوں وکلاء نے نو کانفیڈنس کی کہ اگر سیشن جج ایک ہینڈل نہیں کر سکا تو پھر دوسرا کیسے کر سکتا ہے، تو اس لیے اب الاؤ کر دی گئی ہے آج پٹیشن اور پرسوں جو ہے وہ ہیئرنگ لگی ہے۔ امید ہے کہ ضمانت جو بشریٰ بی بی کی جو انہیں ناجائز اندر بند کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کو اندر بند کیا گیا ہے، اور ابھی میں کلیئر بتا دوں کہ اس وقت ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، صرف یہ عدت جیسے ایک بےہودہ کیس کو بہانہ بنا کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو کال کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم کو، اس ملک کے ہیرو کو، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ یہ بغض دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرنے والے ہیں عمران خان سے وہ کس قدر تکلیف کا شکار ہے، وہ کتنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کس طریقے سے ہم توڑ سکیں، لیکن اللہ کی مدد ہے، ایمان اور حلال کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور جن کو اپنے ملک اور قوم کا جنون ہے، ان کو آپ اس طرح کی فضول باتوں سے اچھا میم، لاسٹ ہیئرنگ جب فیصلے کا دن تھا وہاں پہ موجود تھی، آپ نے ساری ہلڑ بازی دیکھی ہے۔ کمرہ عدالت میں جب خاور مانیکا نے جج صاحب سے ٹائم 10 منٹ کا مانگا اور وہاں پہ 25 سے 30 منٹ دیے گئے باقاعدہ، جب وہ مختلف القابات سے جو ہے عمران خان کے بارے میں بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو آپ کو یہ لگتا نہیں یہ سارا کچھ پری پلان تھا اور پلاننگ کا حصہ تھا؟ بالکل جی، میں نے آپ کو کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کی، دیگر جو بڑے وکلاء ہیں وہ اس بات پہ حیران ہے کہ آج تک عدالت کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا ہے کہ جو ججمنٹ سنانے کی بجائے اس طرح کی غلیظ گالیوں بھری، تہمتوں بھری جو ہے وہ تقریر سنا دی جائے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے بہت گھٹیا قسم کی گالیاں دی عمران خان صاحب کو، اس نے اپنے بچوں کی جو ماں ہے، جو سابق ان کی اہلیہ رہی ہیں، جن کو وہ کہتے تھے کہ بڑی پردے دار خاتون ہیں اور انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، ان کے بارے میں انہوں نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔ جو باقی دیگر خواتین بیٹھی تھی ان کی موجودگی میں تہمتیں لگائیں اور نکلتے ہوئے وہ تارڑ طرح کے جو ہے وہ اشارے کرتے ہوئے خواتین کو نکلیں، جس پہ خواتین میں کافی اشتعال پایا جاتا ہے۔ اور باہر نکلنے کے بعد جو سب سے انہونا واقعہ ہو گیا، جو اس ملک کی جوڈیشل سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو وکلاء اندر خاموش کھڑے ہوئے تھے کیس لڑنے کے لیے بشریٰ بی بی کی طرف سے، ان سب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے نہ صرف قائم کیے، 780A کی جو ہے وہ چارجز لگا دیا۔ مطلب پاکستان میں آپ کو مٹھائی کی دکان سے 780A کی دفعات مل جاتی ہیں، اتنی کامن ہے۔ کلبھوشن یادو جس نے دھماکے کیے تھے وہ پروٹوکول میں رہتا ہے اور سیاست کے اس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تمام دہشت گردی کی عدالتوں کو اور جو دفعات ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاست دانوں پہ۔ کل آپ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن گئے ہیں سرگودا میں، ETC کی عدالت کے باہر پولیس نے ان کو روک لیا۔ اس سے زیادہ ننگا قسم کا جو عدالت کا استحصال ہے، آئین اور قانون کی وائلیشن آپ نے زندگی میں کبھی پاکستان میں وٹنس نہیں کی۔ یہ بتائیے گا کہ
شاہ رخ ارجمن صاحب پہ تو خاور مانیکا نے عدم اعتماد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے جو گالیاں دی بے شک وہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن کیا جو افضل موجودہ صاحب ہیں ان پہ آپ لوگوں کو تو عدم اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے؟ دیکھیے بالکل عدم اعتماد ہے، کیونکہ اگر شاہ رخ ارجمن صاحب 3.25 مہینے میں جتنی دیر میں تو ویسے ہی عدت ہو جاتی ہے، اس میں وہ کیس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد جواب نہیں دے سکے، فیصلہ نہیں دے سکے، تو ان کے سب آرڈینیٹ وہاں سے فیصلہ کیسے دیں گے؟ عدالتوں کو آزاد کرے، ججز کے اوپر پریشر ڈالنا بند کرے۔ اگر خاور مانیکا کو لا کے پریشر اور ہلڑ بازی کرا کے گالی گلوچ کرا کے فیصلہ جو ہے وہ سنانے سے روکا جا سکتا ہے، تو اس بات کی کیا وہ کنفرمیشن ہے کہ مجوکا صاحب جو ہے وہ اگلے 6 مہینے تک یہ ہیئرنگ سٹارٹ رکھیں گے اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور گھٹیا غلیظ قسم کی زبان وہاں بولی جاتی ہے۔ خواتین کے پرائیویٹ معاملات ہیں جن کو اتنا بری طریقے سے اچھالا گیا ہے، بس کر دیں۔ آپ نے پہلے آلویز کے اور بٹر فلائی کے جو ہیں وہ اشتہارات دکھانے شروع کیے، اب آپ اور مزید بہت کچھ اچھالنا شروع ہو گئے اس معاشرے میں۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان ہے، خدا کا واسطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کی کوئی عزت رہ لینے دیں۔ اب اگر آپ اتنے معاملات کے جی کون سا ٹائم ہوگا اور کون سی ڈیٹ ہوگی اور ایک 50 سال کی خاتون کو کتنی 3 سائیکلز ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ عدالتوں کا ڈیمانڈ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آ چکا ہوا ہے کہ خاتون خود بتائے گی کہ اس کی عدت کے کون سے معاملات تھے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں بطور خاتون، اس ملک کی تمام خواتین جو کسی غلط رشتے میں اگر آ جاتی ہیں، شادی غلط ایک انسان سے ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اپنا اختیار جو اللہ نے اور اس کے رسول نے اور شریعت نے اس کو دیا ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، نکاح جائز حلال ہمارے دنیا کا پہلا رشتہ تھا بھائی، اس پہ اتنا اعتراض اٹھا رہے ہیں، وہ اتنا بڑا سانحہ بن گئے، وہ کر لے اور 6 سال بعد 5 سال بعد اس کا سابقہ جو خاوند ہے وہ اٹھ کر آ کے اور عدالت میں اس کے اوپر تہمتیں لگائے گا، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے گا، تو آپ اس کو 7 سال 8 سال اٹھا کے جیل میں بند کر دیں گے؟ کون پوچھے گا ایسی خواتین کو؟ ایسی بچیوں کا آپ کیا کریں گے جن کی غلط جگہ شادی ہوتی ہے، ماں باپ جان چڑھاتے ہیں پھر دوسری جگہ شادی کرتے ہیں؟ یہ تو ایک آپ فلڈ گیٹ کھولنے لگے ہیں۔ کس قسم کے بیان آپ میسیجنگ کر رہے ہیں؟ پاکستان کی خواتین کے لیے کیا یہاں پر لا بننے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے بھی ہم نکلے ہیں کہ صرف بشریٰ بی بی کو آپ نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، عمران خان صاحب کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ پورے پاکستان کی جو خواتین ہے 52% آپ کی آبادی، اس کے لیے آپ اس طرح کا کیس بنانے لگے۔ یہ کیس لا بن گیا خدا نہ خواستہ، تو ان خواتین کا کیا فیوچر ہے جو ایک غلط مرد کے رشتے میں چلی جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے ساؤتھ پنجاب، وٹا سٹا وہاں پر ہوتا ہے، ایک بھائی کے بدلے بھی بہن یا بیٹی یا کوئی پھپھی یا جو بھی کوئی گھر کی بچی ہو، ایک مرد کے رشتے کے لیے دوسری بچی کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بچی طلاق لے لیتی ہے تو اس کے تو پیچھے 6 سال تک جائیں گے، پہلے زندہ مار دیتے تھے، اب عدالتوں میں بھی یہ تماشے شروع ہو گئے۔ خدارا کوئی ہوش کے ناخن لے، اس عدالتی سسٹم کو عوام کے لیے رہ لینے دیں، اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔